بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بات چیت کرنے کے 6 طریقے اور ادب ہیں کہ گفتگو ہمیشہ نرمی سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نرم مزاجی اکثر اچھائیوں اور برائیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، تاکہ بات سننے والے کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جس کو ہر سننے والا سمجھ لیا کرتا تھا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گفتگو عموماً آہستگی اور مناسب آواز کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بے موقع چیخ چیخ کر باتیں کرنا حماقت و جہالت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت لقمان کی زبانی گفتگو اور بول چال کا طریقہ اس طرح سکھایا ہے جو تھا۔ ادب یہ ہے کہ گفتگو مختصر اور بامقصد ہونی چاہیے، کیونکہ مخاطب لمبی بات سننے سے اکتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے طویل خطبہ دیا۔ حضرت عمر بن الیاس رضی اللہ عنہ سے سنا تو فرمایا، اگر یہ شخص مختصر بات کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو میں اختصار اختیار کروں، کیونکہ اختصار بہتر ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دلی گفتگو ہمیشہ دل آزاری، لعن طعن، غیبت و بہتان اور زنا وغیرہ سے پاک ہونی چاہیے، کیونکہ احادیث میں ان چیزوں سے بچنے کی سخت تاکید آئی ہے اور ایسی باتوں کو اختیار کرنے والے کے حق میں سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ چھٹا ادب خاص طور پر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ مردوں سے نزاکت کے ساتھ گفتگو کریں، بلکہ کچھ پھیکے انداز میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس کی ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ کبھی کوئی ایسا شخص بے جا لاچار کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور بات وہ کہو جو بھائی والی ہو۔